أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ حضر جلال نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، بہت سے احسانات ہیں. اشرف المخلوقات انسان پہ ان احسانات میں سے ہمیں بنایا اللہ حضر جلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی بڑی نعمتیں تھیں ان کے مقابلے میں. جب دنیا میں بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ اللہ کا احسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز جلال نے ایسی عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی، لیکن آپ فرما رہے تھے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. ان لفظوں پہ بہت غور کرنے کے بعد یہ بھی ذہن میں خیال آتا ہے باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی، کتنی شفقت ہوتی. دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، بچے خوش ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، باپ ان کی خوشی کو دیکھتا ہے، دن بھر کی تھکاوٹیں بھول جاتے ہیں. اگلے دن پھر کام پہ نکلنا ہوتا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے. جسم درد کر رہا ہے، آج کام پہ نہیں نکلنا، اسے بس چلنا ہوتا ہے اولاد کے لیے. یہ اولاد کی محبت. اسی لیے تو حدیث کے الفاظ ہیں مُتِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. ہوتے درندے ہیں، کام ان کا چیر پھاڑ دینا ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں. باپ کی شفقت اور محبت میں کیا بولوں، زندگی بھر اسے چلنا ہی ہوتا ہے، کوئی بہانہ نہیں. یہ بڑی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے مجھے کیا بنا کے بھیجا گیا؟ معلم بنا کے بھیجا گیا. تھوڑا سا اگر غور کریں یہ بات دل کو لگتی ہے. باپ کی محبت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن وہ درد، وہ احساس، وہ شفقت، وہ دعائیں، باپ بھی کرتا ہے دعائیں، لیکن معلم ربانی کے دل سے جو درد بھری دعائیں نکلتے ہیں، اور صرف دعائیں نکلتی ہیں ہمیشہ. شاید اسی لیے فرمایا ہو انما بعثت معلما. اور ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تڑپتے تھے، راتوں کا رونا کیسا ہوتا تھا، کیسے آپ دعاؤں میں رب امتی بولتے تھے. جبریل بھی اترتا تھا اللہ کے حکم سے. آج کیوں اتنے نڈھال ہو، کیوں اتنا روئے جاتے ہو؟ جبریل اپنی امت کا بڑا فکر ہے. میرا اللہ دلاسے دیتا تھا
میرے حبیب جیسا آپ کی زبان بولنے کی، اللہ عز الجلال آپ کو راضی فرما دے۔ انما بعثت معلما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھیں گے ایک معلم کی عظمت کو قرآن مجید میں اور احادیث کی روشنی میں کیسے واضح کیا ہے، اور یہ استاذ کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنا ممتاز ہو جاتا ہے۔ دعا کیجیے مولا ملک ہمیں بھی اس صف میں شامل فرمائے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جتنا بھی وہ دو چار لفظ پڑے ہوئے، مالک الملک ہمیں معلم ربانی بنائے۔ یہ استاذ کی عظمت ہے۔ صحیح الجامع میں 1838 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ربانی کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ بھی رحمتیں فرماتا ہے اور فرشتے بھی دعائے خیر میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ بھی رحمت فرما رہا ہے، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں۔ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، چونٹی نظر نہیں آتی، کتنی تعداد ہے، وہ اپنی بل میں ہے۔ وَحَتَّى الْحُوتِ، پانی کی گہرائی میں مچھلیاں ہیں، اور پانی کی مقدار کتنی ہے اور کتنی مچھلیاں ہیں، اور زمین و آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جسے میرا اللہ یہ منصب دے، یہ عہدہ دے، اس منصب کی پہچان دے، قال اللہ قال الرسول، قرآن مجید پڑھاتے ہوئے، احادیث پڑھاتے ہوئے، خیر سمجھاتے ہوئے جس کا وقت گزرتا ہے، پوری کائنات کو میرا اللہ اس معلم ربانی کے لیے دعائے خیر پہ لگا دیتے ہیں۔ اب سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں دیکھیے کیسے میرا اللہ ایک معلم ربانی کی عظمت کو واضح فرماتے ہیں۔ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور، جسے حقیقی علم ملتا ہے نا، اسے اتنا ہی میرا اللہ تقوی اور خوف خداوندی سے نواز دیا کرتا ہے۔ یہ علم کی روشنی ہے، جواب نہیں کہ احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک معلم ربانی کی عظمت ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں میرا اللہ فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ المجادل آیت نمبر 11 میں ایک معلم ربانی کی عظمت میرا اللہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ معلم ربانی کی عظمت یہ ہے، اس علم کی نسبت اللہ عز الجلال نے کس کی جانب فرمائی؟ اپنی جانب۔
قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک دوسرے مقام پہ اسی طرح نسبت اللہ کی جانب وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ علم کے نسبت کس کی جانب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ اس عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہ جسے میرا اللہ زندگی میں یہ منصب دے، یہ توفیق دے، وہ لگ جائے پڑھنے پڑھانے میں، لگ جائے جہاں اسے اپنی فکر ہو، وہاں دل میں یہ جذبہ ہو بلغوا عنی ولو آیہ، میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ توفیق کے خاص سے نوازے، اس زبان میں ایسی تاثیر ہو کہ لوگ نیک راہوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ انبیاء کا کام ہے۔ اس مشن میں جو لگ جائے اس کی عظمت کے کیا کہیں۔ قرآن مجید میں اس نسبت کو میرا اللہ یوں بیان فرما رہے ہیں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ اللہ کے نبی ہے، قرآن سناتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، جس طرح دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، زبان پہ پھر ایسی تاثیر ہوتی ہے، کافر بھی کھڑے ہو جاتے تھے، مانتے نہیں تھے سیاست کی آڑ میں، لیکن جو جو سنتے جاتے تھے دل کو لذت ملتی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی ہیں جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں۔ پڑھنے پڑھانے میں لگ جانا، سیکھنے سکھانے میں لگ جانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ میرا اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ یہ اللہ کا احسان ہے، مالک ارض و سما نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ مشن جس کی زندگی میں آ جاتا ہے اس کی عظمت کے کیا کہتے ہیں۔ صحیح الجامع 5443 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی اس عظمت کو واضح فرمایا لیس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه۔ بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، عالم ربانی کے احترام اور حق کی پہچان نہیں ہے۔ لیس منا، یہ عادات اگر زندگی سے نکل جاتی ہے، یہ نفرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ بڑے کا احترام کرنے، چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے، اور ایک عالم ربانی کی پہچان اور احترام یہ ہے، فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ عزوجل جلال حقیقی بصیرت اور فہم نصیب فرمائے۔ معلم ربانی
یہ استاد ہوتا ہے، شاگرد پہنچتا ہے نا، اس کو ویلکم کرتے ہیں، آواز بھی دیتے ہیں بڑی محبت سے. یہ استاذ کا دل ہوتا ہے. کبھی کبھی خوبصورت نام سے بلاتے ہیں، محبت بھرے لہجے میں سمجھاتے ہیں، مختلف انداز سے سمجھاتے ہیں. یہ استاد ہوتا ہے، حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں. اور ہمیشہ اپنے طلبہ کو ترجیح دیتا ہے، کبھی آخرت کی فکر دلاتا ہے. اس محبت کو، ان اندازوں کو لفظوں میں کیسے ڈھال دو؟ دعا کیجیے اور دعا کرتے رہا کریں. مالک الملک اپنی اپنی جگہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ گرامی ہیں، اللہ حض الجلال کو صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور جو جا چکے ہیں اللہ حض الجلال ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. یہ عظمت ہے استاذ کی. کیسا دل ہوتا ہے جس حال میں بھی ہو. طلبہ پہنچتے ہیں اور خیر مقدم کیسے کرتے ہیں. صفوان بن عسال فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت، اتیت رسول اللہ وہو متکئ فی المسجد، میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی سے بڑا معلم دنیا میں ہو کون سکتا ہے؟ آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ فی المسجد، مسجد. دل تھوڑا سا پریشان ہو، ان لفظوں کو دہرا لیجیے، وہ ہوا فی المسجد. جس کو اللہ ذو الجلال نے مسجد میں بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے، سیکھنے سکھانے کا موقع دے دیا ہے، وہ اس عظمت کو جانے اور پہچانے. اللہ ذو الجلال نے جو عظمتیں عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ مشن اللہ نے دے دیا، وہ راستہ اللہ نے دے دیا، وہ توفیق اللہ نے دے دی. اس پہ اللہ کا کس انداز سے شکر گزار ہونا چاہیے. پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو دیا ہے اللہ نے وہ کیا کمال کا موقع دیا ہے. فرماتے ہیں میں آیا کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہو متکئ فی المسجد، آپ مسجد میں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا انی جئت اطلب العلم، اللہ کے نبی میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مرحبا بطالب العلم، خوش آمدید، مرحبا. یہ استاذ کا دل ہوتا ہے. آپ وفد عبد القیس کی بات سنا کرتے ہیں، صحیح نسائی میں 5708 نمبر روایت. یہ آئے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درخواست کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سے مشرک دشمن ہیں، ہم آ نہیں پاتے، حرمت والے مہینوں میں آتے ہیں. فحدثنا بأمر، کچھ ایسا سکھا دیجئے ہم عمل کر لیں، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، جو آپ ہمیں بتائیں گے ہماری یہ کوشش ہوگی ہم جائیں، ہمارے پیچھے جو آباد ہیں ان کو بھی بتائیں. جنت میں جانا چاہتے ہو یہ اعمال بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے، ہم عمل کر کے جنت کی راہوں پہ چلنے لگیں گے. جو سن کے چلنے لگیں گے انہیں بھی اللہ جنت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مرحبا بالوفد القیس بالخزایا وللنائمین. اللہ حضر جلال جہاں بھی اساتذہ گرامی موجود ہیں،
انہیں اور عزتوں اور عظمتوں سے نوازے۔ ایک معلم ربانی اس طرح اپنے شاگردوں کو مرحبا بولا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ نے فرمایا تھا سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول اللہ۔ لوگ آئیں گے، آپ کو اگر اللہ ذوالجلال نے قرآن اور حدیث کی نعمت سے نوازا ہے، لوگ آپ کے پاس پہنچیں گے، آئیں تو کیا بولنا ہے؟ مرحبا بوصیت رسول اللہ۔ ایک استاد کی عظمت یہ ہے، یہ معلم ربانی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آواز دیتے تھے، کبھی کبھی اپنے شاگردوں کے لیے ایسا لفظ بول جاتے تھے، اس سے بڑی راحت ملتی ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی میں 3514 نمبر روایت، کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی شیئا، مجھے کچھ ایسا سکھائیے کہ میں اپنے رب سے مانوں۔ فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگیے۔ ادھر کچھ دن گزرے، میں دوبارہ یہی سوال دہرا دیا، علمنی شیئا، اللہ کے نبی کو سکھائیے۔ تو آپ جانتے ہیں نا یہ چچا تھے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا عباس یا عم رسول اللہ۔ استاذ یہ ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ کرتا ہے۔ سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم میں 810 نمبر روایت، آپ نے کیسے مخاطب کیا؟ یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ مختلف ایسے مواقع ہیں جہاں پہ نظر آتے ہیں یہ استاد کی عظمت ہے، دل میں میرا اللہ ایسی محبت ڈال دیتا ہے جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اس محبت کو لفظوں میں میں کیسے بول دوں؟ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کی وادیوں میں، کس طرح لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تھا۔ اور تکلیف کی تو انتہا ہے نا کہ بازاری لڑکوں کو کوئی پیچھے لگا دے، وہ پتھر مار رہے ہو اور کوئی آگے آگے دوڑ رہا ہو، پتھر لگ رہے ہو، خون نکل رہا ہو، کیسی کیفیت ہے۔ اور پھر تاریخی باتیں، خون بھی ایسے نکلا ہو کہ پاؤں میں جم گیا ہو، اور دوڑتے دوڑتے کتنے کلومیٹر جا کر کے کسی باغ میں کوئی بیٹھا ہو، خادم بھی پریشان دیکھتا ہو، اس خون میں لت پت اور گھبراہٹ کے عالم میں ہاتھ اٹھے ہو، سوچ یہ بنی ہو ابھی رب کے نبی بولیں گے تو ان پہ عذاب آ جائے گا، اور معلم ربانی بھی بولے ہو، خون میں لت پت بولے ہو، تکلیف کی اس شدت میں بولے ہو، ان لوگوں کے اس رویے میں بولے ہو۔ اے اللہ، ان کو پتہ نہیں ہے تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہے ان کو معاف فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ استاد یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی شاگرد سے تربیت کے لیے نفرت ہوتی ہے، لیکن اس نفرت میں بھی محبت چھپی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ تو سنا ہوا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، تو کتنے دن گزر گئے تھے، کہا بیوی سے بھی علیحدہ ہو جائیے۔ وہاں پہ الفاظ ہیں کہ نماز پڑھتے تھے، آنکھوں کو اٹھاتے تھے تو آپ میری جانب دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جب میں دیکھتا تھا تو آپ نظر سائڈ پہ کر لیتے۔ محبت نہیں بدلتی ہے، یہ استاد کی عظمت ہے۔ غصہ بھی ہو لیکن تربیت کا پہلو، دعاؤں کا پہلو کبھی دل سے نہیں جاتا ہے، یہی عظمت ہے۔ کیا فرما رہے تھے؟ انما بعثت معلما، یہ استاد ہی ہوتا ہے جو بے لوث راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے،
کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ بیٹا ہے، بڑا ہوگا، بڑھاپے میں سہارا ہو جائے گا۔ جان سے بھی رشتے آپ دیکھیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہوتا ہے، لیکن استاذ سوائے خیر خواہی کے، سوائے تربیت کے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پھر بھی جتنی اس کی محنت ہوتی ہے، جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے، جتنا اس کا سالوں کا تجربہ ہوتا ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شاگرد بھی اس قابل ہو جائے۔ ایک معلم ربانی، اس کا محبت بھرا یہ انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، کس محبت بھرے انداز میں سکھاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں 62-65 نمبر بات کیا فرماتے ہیں؟ علمنی رسول اللہ وکفی بین کفیہ، مجھے اللہ کے نبی نے سکھایا، اور محبت میں سکھانے کا انداز یہ تھا کہ میرا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا، اور سکھا کیا رہے تھے؟ التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن، تشہد سکھا رہے تھے، کس محبت سے سکھا رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی میں 2305 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، کون ہے جو یہ خوبصورت جملے مجھ سے لے لے، او یعلم من یعمل بہن، ان کو سیکھنے کے بعد آگے سکھائے کہ لوگ بھی ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے موقع دیجئے۔ فرماتے ہیں فاخذ بیدی، معلم کائنات نے ہاتھ پکڑا، کس کا؟ محبت سے اپنے شاگرد کا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فعد خمسا، 5 چیزیں گنوائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ ذوالجلال تمہیں ایسا نوازے گا کہ نواز سے بھی دیکھتی رہ جائے گی۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو دیا ہے نا اس میں راضی ہو جاؤ، اوپر نہیں دیکھو، دیکھو اللہ نے آپ کو کیا تھا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو آپ سے نچلے درجے پہ زندگی گزارے، آپ بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ ہمسایوں کے ساتھ۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے لیے بھی پسند کرو، آپ کا اسلام نکھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بیجا کہکہے لگانا، اس سے باز آ جاؤ، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، سنن ابی داؤد میں 1522 نمبر روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، آپ نے ہاتھ پکڑا، کس کا؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی، یا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا؟ استاذ کہہ رہا، اظہار کر رہے ہیں محبت بھرے لہجے میں تعلیم کا یہ انداز دیکھیے۔ فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو زندگی میں اس توفیق خاص سے نوازے کہ میں بھی پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔
ہاں ایک خیال ذہن میں آتا ہے، پڑھائے تو وہ نا جو مسجد کا امام ہے، یا پڑھائے وہ جو مدرسے میں استاد ہے، یہ وہ اس کے ساتھ ہی خاص ہوگی؟ نہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کیجیے۔ شاپ پہ جانا ہے وقت دیجیے، فیکٹری میں جاتے ہو جائیے، کسی بھی جگہ جاب کرتے ہو جائیے، گھر میں ہی وقت گزرتا ہے نا، آپ 15 منٹ نکال لیجیے، آپ 20 منٹ نکال لیجیے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے، اپنے نواسے نواسیوں کو لے کے بیٹھ جائیے۔ یہ بھی ایک نواسا ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علمنی رسول اللہ، مجھے اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ رشتے میں کیا لگتے تھے؟ نانا لگتے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دعا جو فطروں میں آپ پڑھتے ہو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، نانا کس کو سکھا رہے ہیں؟ اپنے نواسے کو سکھا رہے ہیں۔ آپ گھر میں بچوں کو لے کے بیٹھ جائیے۔ یہ ذہن میں خیالات ہے مولانا صاحب، پڑھائے تو وہ نا درس نظامی کیا ہوا ہے، لمبا چوڑا پڑھا ہوا ہے، آپ کو قرآن شریف یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، نماز یاد ہے، نماز کی دعائیں یاد ہے، بچوں کو لے لیجیے، 2 ہیں 4 ہیں 7 ہیں جتنے بھی ہیں، آپ پڑھائیے، آپ سکھائیے، اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے، دعا کیجیے مولا کریم، زندگی بس دنیا کی الجھنوں میں مشقتوں میں بس گزر گئی، لیکن خواہش یہ ہے نام شامل ہو جائے ان علماء ربانیین میں، ان کے خادموں میں شامل ہو جائے۔ میں نے زندگی میں ایسے کلاسیں تو نہیں لگائی، حالات ہی ایسے رہے، اور کوئی اتنا بڑا ہوا بھی نہیں ہو، یا اللہ جو آتا ہے وہ میں اس انداز سے سکھا رہا ہوں، یا اللہ میرا نام بھی شامل فرما۔ یقین جانی اگر اس عظمت کو سمجھتے ہوئے آپ اتنا ہی اہتمام کر لیتے ہیں، وہ لذت اللہ عطا فرمائے گا کہ دنیا کی لذتیں بھول جائیں گے۔ یہ استاذ کا دل ہوتا ہے، تو کبھی کبھی طلبہ کو ایسی ترجیح دیتا ہے محبت میں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ لوگ بڑی عظمت والے ہیں، ان کو اللہ لے کے آیا۔ ویسے تو کثرت سے ہم یہ سنتے ہیں، لیکن دوبارہ سنیے اور دیکھیے، استاد اس کو کہتے ہیں۔ استاد کے دل کے جذبات ایسے ہوتے ہیں اپنے طلبہ کے لیے، ایسے نہیں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما۔ انسان مجبور ہو جاتا ہے جب بات اپنی اولاد کی آتی ہے، اور اولاد میں بھی جب بات اپنی بیٹی کی آ جاتی ہے نا، پھر تو اینڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا محبت کرتے تھے، کیسے وقت دیتے، جب بھی سفر سے لوٹتے آتے، جب دیکھتے بیٹی آئی ہے استقبال کرتے، جگہ دیتے، مشورے کرتے۔ یہ وہ بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں 3705 نمبر روایت، معلم ربانی کے بیٹے، اور معلم بھی ایسا ہے جس طرح معلم رب نے بنائے ہی نہیں۔ بیٹی مجبور ہو کے آئی ہے، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے، پانی دور سے بھر بھر کے لاتے لاتے نشان پڑ گئے۔ بیٹی کو خبر ہوئی،
کچھ غلام آئے، گھر سے نکلی، کہاں پہنچی؟ اپنے باپ کے گھر پہنچی، معلم ربانی کے گھر پہنچی، آپ موجود نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی، غلام کے بارے میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا، چلے آپ گھر میں آئے اور اس کو بتایا جائے آپ کی بیٹی آئی تھی، کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے، آپ کے دل کا درد کیسا ہوتا ہے؟ پانی اٹھا اٹھا کے نشان بنے ہوئے۔ فاطمہ آئی تھی، کہہ رہی تھی یہ جو خادم ہے نا، ہمیں بھی ایک خادم دے دیجیے۔ رب کے نبی وہاں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے ان خادموں کے بارے میں سوچا ہوا ہے کہ وہ رکھنے ہیں ان طلبہ کی خدمت کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں صفحہ چبوترے پہ، یاد کر رہے ہیں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ ترجیح دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ معلم پڑھنے پڑھانے میں لگا ہو اور اپنی اولاد کی بھی فکر نہ ہو، اپنی بیٹیوں کی بھی فکر نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ آپ فارغ ہوئے، وقت نکالا، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، جانا چاہیے۔ یہ معلم ہوتا ہے، صرف کلاس میں معلم نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے جمی معاملات بھی ایسے جچے اور تلے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مثال ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے معلم بنا کے، لیکن ایک معلم ہے لاتمم مکارم الاخلاق، یہ معلم ہے لاتمم صالح الاخلاق، ادب و آداب، اخلاق، تہذیب، میل جول، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، رشتوں کی پہچان اور رشتوں کو نبھانے کا جو معیار معلم ربانی کی زندگی میں ہوتا ہے وہ سب کے لیے آئیڈیل نمونہ اور مثال ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، باپ کے دل میں کیا درد ہوتا ہے یار بیٹیوں کے بارے میں۔ کہتے بیٹے مجھے خبر ملی تھی آپ گھر آئی تھی غلام کے بارے میں، پتہ چلا مجھے گھر سے، الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، بیٹا جو تم لینے گئے تھے اس سے بہتر نہ بتا دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، دن بھر کی اللہ تھکاوٹیں دور فرما دے گا۔ یہ استاد ہوتا ہے، کیا کمال کا رشتہ، اور جذبات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں 2477 نمبر روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں راستہ نہ علم لینے والا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، بہت مشکل ہے، محنتیں، صبر ہے، سفر کی صعوبتیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، غشی کے دورے پڑ جاتے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے نڈال ہو کے کبھی کبھی گر جاتے تھے، اور حالت ایسی تھی، فرماتے ہیں 50 کے قریب طلبہ ایسے تھے، صرف ایک ہی چادر ہوتی تھی، یوں لٹکائی ہوتی تھی گردن سے، اپنے آپ کو ڈھانپا ہوتا تھا، سجدے میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اس کو سنبھالتے تھے کہیں سطر سے نہ ہو جائے۔ یہ غریبی بھی دیکھی نبی کے یاروں نے، لیکن دین سے جڑے رہے، ان تعلیمات کو سیکھنے میں لگے رہے کہ
یہ روشنی میں اور آپ تک پہنچی ہے، میرا اللہ اس روشنی کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بھوک لگی، کچھ بھی نہیں تھا، نکلے باہر، فرماتے میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا جہاں عموماً گزر ہوتا تھا، امید تھی کہ یہاں سے کوئی گزرے گا۔ فمر بی ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ میں نے کوئی آیت کا سوال کیا، اس کا مطلب بتائیے، مقصد تو وہ تھا نا کہ بھوک لگی ہے، پوچھا، چپ کر کے چلے گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، وہی سوال کیا، چلے گئے، بات نہیں بنی۔ مر ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، فتبسم حین رآنی، یہ استاد ہوتا ہے، کہتے پہلی ہی نظر پڑی ہے مسکرانے لگے، ایسا لگتا تھا کہ فیس امپریشن سے ہی پہچان گئے تھے میرے شاگرد کو تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کچھ نہیں کہا آئیے میرے ساتھ آئیے، پہنچے، فوجد قدحا من لبن، دودھ کا ایک پیالہ تھا، کدھر سے آیا بتایا کیوں، یہاں سے آیا۔ ابو ہریرہ، آواز دی مجھے، کہا جاؤ چبوترے پہ جتنے طلبہ بیٹھے نا سب کو لے آؤ۔ میں ایک نظر اس پیالے کو دیکھتا ہوں، دودھ کتنے ہے، پیچھے پوری کلاس پوری جماعت بیٹھی، اللہ کے نبی مجھے اتنی بھوک لگی ہے، لیکن بول نہیں سکتے تھے نا، استاذ نے کہا تھا، کہتے چاہتے نہ چاہتے کیا میں، آواز سے سب کو سارے آ گئے۔ اب ایک پیالہ، پوری جماعت بیٹھی، پیالہ کا اٹھائیے، اللہ کا نام لے کے پلائیے ایک سائڈ سے، پھر بھی وہی بات نہیں، ایک پیالہ ہے، بھوک مجھے لگی ہے، ایک سائڈ سے میں اب شروع کر دوں، کرنا پڑا۔ لیکن کہتے میں دیکھتا ہوں صفحہ چبوترے کے طلبہ پیتے جاتے ہیں لیکن پیالہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے، جب سب پی لیتے، 2 بجتے ہیں آخر پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاذ یہ ہوتے ہیں، یار کیسا رشتہ ہے اور کیا کمال کی محبت ہے، اپنی باری نہیں لائے، فرمایا ابو ہریرہ اللہ کا نام لیجیے اور پیئے، کیا میں پینے لگ جاتا ہوں؟ جب بس ہو گئی فرمایا جی بس نہیں، اور پیجیے، اتنا پیا ایسے لگتا تھا کہ ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگ جائے۔ آخر پہ پیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں بھی ترجیح دیتے ہیں اور دعائیں ایسی کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ استاد ہوتا ہے، خیر خواہی اور اصل جو الفاظ ہیں وہ ذہن میں ڈالنے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیسا منظر ہو، معاذ رضی اللہ تعالی، آپ میدان عمل کے لیے روانہ کر رہے تھے اور انداز کیا تھا، استاذ پیدل چل رہے ہیں، شاگرد کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، اور استاد بھی ایسا بولا جاتا ہے نا، یہ بڑا استاد ہے، لفظ بڑا میں اتنی بڑائی نہیں ہے جو بڑائیاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ معلم ربانی پیدل چل رہے، شاگرد سوار ہے سواری پہ، فرماتے کہ یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا، معاذ
ممکن ہے آئندہ سال ملاقات نہ ہو، تم آؤ، مسجد تو ہو لیکن مسجد والا نہ ہو۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، شاگرد تھا، استاذ کی جدائی کی بات سنی، آنکھوں میں آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس کو اس بات سے نہ جوڑیے کہ صرف مسجد میں بیٹھنے والا ہی معلم ہے، مدرسے میں بیٹھنے والا ہی معلم ہے۔ زندگی کے معاملات ہیں یار، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جتنا وقت نکلتا ہے، کوئی مسجد ہو، کوئی گھر ہو، کوئی جگہ ہو، جو آپ کو آتا ہے وہ آگے پڑھانے لگ جاؤ اور دعا کرنے لگ جاؤ، میرے مالک یہی کچھ سیکھنے کا موقع ملا، یہی چند الفاظ آتے ہیں، یہی چند آیات آتی ہیں، یہی چند دعائیں آتی ہیں، مجھے بھی شامل فرما، علماء ربانیین میں شامل فرما۔ لیکن یاد رکھنا، تکلیفیں بڑی، عہدہ بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، لیکن عظمتیں ایسے تو نہیں نا ملتی نا، تکلیفیں دیکھنا پڑتی ہیں، اور جب تکلیف اور پریشانی آئے، دل للچانے لگ جائے، دنیا تو دنیا ہے نا، کھینچتی ہے، انسانی فطرت ہے، انسان دیکھتا ہے، کبھی کبھی دیکھتا رہ جاتا ہے، وہاں پڑھیے، ان الفاظ کو پڑھیے جو کہے گے سب سے بڑے معلم ربانی سے کہے گے، کس نے کہے؟ اللہ ذوالجلال نے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور کبھی ان لفظوں کو پڑھ لیجئے، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا، اور کبھی ان الفاظ کو پڑھ لیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ مشکل تو ہوتا ہے نا جہاں دیکھنے میں ملتا ہو کہ عزت اس کی ہے جو ڈیرے میں بیٹھتا ہے، عزت اس کی ہے جو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، جس کے پاس سیاست ہے، جس کے پاس قلم ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، لوگ جس کو پروٹوکول دیتے ہیں، دیکھنے میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن سمجھ لیجئے اگر اللہ ذوالجلال نے قرآن دیا ہے، یہ جذبہ دیا ہے، یہ توفیق دی ہے، آپ کسی عام سی عام جگہ پہ بیٹھے ہو، پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، قرآن پڑھانے میں لگے ہوئے ہو، حدیث پڑھانے میں لگے ہوئے، اللہ کی قسم یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جو ایسے کمانے سے نہیں ملا کرتی، یہ ملا کرتی ہے اللہ کی جانب سے بطور انعام ہی ملا کرتی ہے۔ دل جب گھٹن ہو نا دیکھنے میں، معاشرے میں، تو آپ پڑھ لیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن مجید، فرقان حمید، ایک ایک لفظ اللہ ذوالجلال نے اتارا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتارا، مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو، ایک ایک لفظ آخر تک آنے والے ہر مرد و عورت کے لیے بہت بڑی روشنی ہے اور نور ہے۔ اگر کہیں دل پریشان ہو جائے، میں ان اساتذہ سے مخاطب ہوں
جو کبھی کبھی بالکل معمولی سے معاوضے میں اور کبھی صرف للہ فی اللہ اس راہ میں لگے ہوتے ہیں. دنیا ہے نا، دنیا کی مجبوریاں، الجھنے، جملے، تانے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب دل پریشان ہو جائے، جب دل پریشان ہو جائے، یہ منصب تو بہت اونچا ہے، میری اور آپ کی سوچ سے بھی اونچا ہے. تب آپ پڑھ لیجئے. کیا پڑھیے؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے. آپ یوں سمجھیے کہ میرا اللہ آپ سے مخاطب ہے. اپنے آپ کو دیکھیے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ایک وہ ترجمہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو مخاطب کیجئے. آپ اس قابل تھے کہ اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن جیسا نور رکھا ہے. اپنی عادات کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے. کیا کچھ تھا زندگی میں؟ تو اس قابل تھا کہ تجھے اللہ یہ عہدہ دے، یہ منصب دے. یہ اس کا کرم نہیں ہے، یہ اس کا فضل نہیں ہے، یہ اس کی ہدایت نہیں ہے. اس نے تیرا انتخاب کیا. اور کبھی زندگی کی جو خطائیں اور نافرمانیاں ہیں ان کو لے کر کے کبھی تجھے اتنا محروم نہیں کیا. اس منصب پہ نوازا ہے، وہ منصب اور وہ عہدہ دیا ہے جو میرا اللہ عطا فرماتا رہا، اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا رہا. آپ کا دل روشن نہیں کیے. یہ جتنا بھی کچھ نالج، علم، روشنی اللہ نے دی ہے، تیرے سینے کو کھولا نہیں ہے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس قابل بنایا ہے تو بیٹھے ہو نا. پڑھنے پڑھانے میں بیٹھے ہو، اللہ نے اس قابل بنایا ہے. بازاروں کے تھپوں سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے نا. دین والے بندے کا موازنہ کسی اور سے کیا ہو یار؟ جس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، وہ منصب، عہدہ، وہ مشن ہے جو انبیاء کرام لے کے آئے، اس کا مقابلہ دوسرے سے کیا کریں؟ لیکن جب دل زیادہ ہی پریشان ہو گیا نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ہے نا، آسانیاں بھی اللہ کرے گا یار. پھر کہہ دیا بھائی، پھر بھی دل الجھتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، حوصلہ کیجیے، آسانیاں اللہ دیتا ہے. بس آپ نے یہ کام کرنا ہے، ڈٹے رہو، اس مشن کے ساتھ لگے رہو، اور جب بھی موقع ملے لوٹ آؤ اللہ ذل جلال کی جانب. مالک الملک مجھے اور آپ کو اس منصب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ خالص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مشن کے ساتھ جوڑے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.